الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رواه احمد حسین البیہقی فی شعب الایمان۔ اس حدیث کو امام احمد حسین البیہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان یغفر لہ، کہ رمضان مبارک میں ذکر کرنے والا، رمضان مبارک میں اللہ کے ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ وسائل اللہ فی لا یخیب، اور رمضان مبارک میں اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درس القرآن والحدیث اعلان عن النداء یا رسول اللہ فی حیات الظاہریت وبعد وصالہ بعمل الصحابۃ ولذا استمر الاستماع۔ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حجات طیبہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد لفظ نداء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث سے اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حرف نداء جس کے ساتھ ہم کسی کو پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں، عربی گرامر میں 5 حروف ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی کو بلاتے ہیں یا پکارتے ہیں۔ ان میں سے 5 حروف میں سے ایک یا ہے، ایا حیا ای حمزہ مفتوحہ، یعنی ان حروف کے ذریعے ہم کسی کو بلاتے ہیں۔ ان میں سے یا حرف نداء عام ہے، قریب دور نزدیک ایسے یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کوئی شخص بیٹھے اس کو آپ یا شیخ کہہ سکتے ہیں، یا زید ہو یا سمیع ہو، جو اس کا نام ہے۔ اور اگر یہاں سے کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہے یا کسی براعظم دوسرے میں بیٹھا ہے تو آپ اس کو یا کے ساتھ فون پہ یا کے پیچھے جب رابطہ کہہ سکتے ہیں، تو اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا حرف نداء کی قریب اور دور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اتنا عام ہے کہ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المزمل، اے بالا پوش اوڑھنے والے، یا ایھا النبی، اور یہاں تک کہ یہ حرف یا یہ آگ کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اللہ جل شانہ فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اور یہی حرف یا نداء فرعون کے لیے جب اس کو قوم والوں نے بلایا تو کہا یا فرعون۔ تو یا حرف نداء بہت عام ہے، یعنی اس کا استعمال دور و نزدیک کے لیے خاص نہیں، دونوں کے لیے عام ہے۔ یہ نہیں کہ قریب کے لیے ہوگا دور کے لیے نہیں ہوگا، دونوں کے لیے عام۔ عربی گرامر میں ہر کتاب میں ابتدائی میں یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ جل شانہ نے یا حرف نداء کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا، اور حدیث صحیحہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حجات طیبہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد قبر انور پہ حاضر ہو کے صحابہ کرام یا رسول اللہ کہتے رہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مدینہ شریف جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اس سے ہٹ کر دوسرے علاقوں میں بھی صحابہ کرام رہتے تھے، تو بعد وصال یا رسول اللہ کے افراد استعمال کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یا حرف نداء عام ہے۔ اس پر 2 حدیث صحیحہ سماعت فرمائے۔ رواہ مسلم بن حجاج قشیری فی صحیح، اس حدیث پاک امام مسلم بن حجاج قشیری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو جو مسلمان وہاں موجود تھے ان کا یہ حال تھا، فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق، اور بچے اور غلام وہ گلیوں میں راستوں میں پھیل گئے، وَيُنَادُونَ یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد و یا رسول اللہ، اور وہ یہ نعرہ لگاتے تھے، یہ پکارتے تھے، یا محمد و یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ مدینہ طیبہ میں آنے والے مسلمان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے تشریف لائے تو یہ وہاں کے مسلمان مردوں عورتوں غلاموں بچوں کا یہ نعرہ تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ لگایا گیا۔ یہ نہیں کہ 14ویں صدی میں آ کے کسی نے جوش جذبات میں یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا ہے، نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حجات طیبہ میں یا رسول اللہ کے کلمات عام تھے،
پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ کلمات عام تھے. اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں. رواہ محمد بن یزید بن ماجہ فی سنن. اس حدیث پاک کو محمد بن یزید بن ماجہ نے جو ائمہ ساسطہ کے محدثین میں سے نقل کیا. اور محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامعی، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا. ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی فی سنن. امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے اس کو اپنی سنن میں نقل کیا. والحاکم فی المستدرک، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں نقل فرمایا. وقالوا صححوا، ان سب نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. جن جن محدثین نے ائمہ ساسطہ کے محدثین اور دیگر محدثین نے نقل کیا، سب نے کہا یہ حدیث صحیحہ ہے. عن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص، جاء رجل اعمى الى النبی، ایک نابینا شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو اللہ ان یکشف عن بصری، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری آنکھیں روشن کر دے، مجھے نظر نہیں آتا، اللہ میری آنکھیں روشن کر دے. فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان شئت دعوت، اگر تو چاہے تو میں بھی دعا کر دیتا ہوں اور تیری آنکھیں بھی تمہیں مل جائیں گی، تیرا نور آ جائے گا. کیونکہ بخاری شریف کے حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو شئت، اگر میں چاہوں، لا ذهب معی الجبال الذهب، تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے. اگر میں چاہوں سونے کے پہاڑ بھی میرے ساتھ چلنے لگ جائے. اللہ نے مجھے اتھورائزڈ کیا ہے، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگ جائے. تو سرکار نے اس کو اس لیے فرمایا، اگر تو چاہے، ابھی دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا. وَإِن شِئْتَ صَبَرْتَ، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے، اسی نابینا پان پہ صبر کر لے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، آخرت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے تیرے لیے بہتر ہے. فقال، تو شخص نے عرض کی، ادعو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا ہی فرمائیں. فقال، فأمره صلی اللہ علیہ وسلم ان يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اچھا وضو کر کے آ اور 2 رکعت بعد نفل پڑھ صلاۃ حاجت، پھر اس کے ساتھ یہ دعا اس طرح مانگ جیسے میں تمہیں سکھاتا ہوں. جب وہ وضو کر کے آیا، 2 رکعت نفل ادا کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آیا. اب جب دعا کا وقت آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا ان کو سکھائی، تعلیم فرمائی، وہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ان کو یہ سکھایا. کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. واتوسل بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اور تیری بارگاہ میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. واتوسل بک واتوسل الیک، نبی رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت جو ہیں، رحمت والے نبی کا تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں. اس لیے یا محمد، اب یہ حدیث میں سرکار سکھا رہے ہیں اس شخص کو، نبینا کو جو حاجت لے کے آیا تھا، کہ تم دعا میں اب یہ کہو، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اتوسل بک فی حاجت ہذہ لتقضی لی، انی اتوسل بک فی حاجت ہذہ لتقضی لی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں اپنی اس ضرورت کے لیے جو میں آپ کی خدمت لے کے آیا. اور فی روایت البیہقی، امام بیہقی کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فقام وقد ابصر، وہ نابینا شخص یہ دعا کلمات کہہ کے اٹھا ہی تھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی. ان تمام حدیث نے اس کو صحیح قرار دیا. اس حدیث صحیحہ سے معلومات جس کو جمع غفیر صحابہ کرام کے عمل سے ثابت اور بہت سے محدثین نے حدیث صحیحہ میں نقل کیا، معلوم ہوا کہ یا رسول اللہ کی ندا یہ اب کی نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کے دور کی ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حجات طیبہ میں بھی ہوتی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد بھی ہے. انسان اس پر حدیث صحیحہ آگے پیش ہوگی. اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو ہمیں حق سمجھنے تو حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. ٹو بی کنٹینیو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ.